صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا ولنا عيدان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید اور خوشی اور تہوار کا دن ہے. اللہ نے ہمیں 2 دن سال میں عطا فرمائے ہیں، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو آج ہے. عید کے دن کے کچھ خصوصی اعمال ہیں اور کرنے کے کام ہیں، کچھ سنتیں ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عید مسلمان کے لیے وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشی میں گزر جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید والے دن غسل کریں گے اور اپنے پاس موجود اچھے کپڑوں میں سے جو اچھا جوڑا ہے اسے پہنیں گے. نیا کپڑا عید والے دن پہننا ضروری نہیں ہے. اگر کسی پاس نیا میسر ہو تو فبیہا، اگر نہیں ہے تو اس تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہننا یہ ضروری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جو ایک جبہ تھا، آپ اسی کو ہر سال زیب تن فرماتے تھے. کوئی نیا ہر دفعہ اس کو بنانے یا خریدنے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. اور پھر اس کے بعد عید الفطر کے دن تو کوئی میٹھی چیز کھا کر عیدگاہ کی طرف آنا مستحب ہے، لیکن عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ عید کی نماز بہت جلدی پڑھا کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر 2 نیزے پر سورج ہوتا تھا تب، اور عید الاضحیٰ 1 نیزے پر سورج ہوتا تھا، تو آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ دیا کرتے تھے تاکہ قربانیاں جلدی ہو جائیں. اور پھر آپ سب سے پہلی چیز جو عید الاضحیٰ کے دن تناول فرماتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا. تو اگر جلدی میسر ہو جائے اور اس سنت پر عمل کی توفیق مل جائے تو عمل کر لینا چاہیے. اگر زیادہ تاخیر ہو تو پھر کوئی چیز کھا بھی سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. اور نہ ہی یہ روزہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید والے دن روزہ ہے. نہیں، روزہ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک سنت عمل ہے تاکہ قربانی کا گوشت رغبت سے کھایا جا سکے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیرات تشریق کہتے ہوئے بلند آواز سے، اتنی بلند آواز سے چیخنا چلانا نہیں ہے، اتنی ہو کہ ساتھ والے آدمی کو آواز سنائی دے. یہ کہتے ہوئے مرد حضرات عید کے لیے نکلیں گے. مستورات پر عید کی نماز نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے عید کی نماز کی خاطر گھر سے نکلنا بھی درست نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی 4 دیواری میں بٹھا کر ہی سب کچھ دے دیں گے، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں اسے اچھے طریقے سے نبھاتی رہیں. پھر مرد حضرات تکبیرات تشریق کہتے ہوئے نکلیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر یہ پوری دعا یاد نہ بھی ہو تو اللہ اکبر یہ تکبیرات ہی کہتے ہوئے چلتے رہیں. اصل تو یہ ہے کہ دعا یاد ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پہنچیں گے یا مسجد میں. عیدگاہ ویسے تو آبادی سے ہٹ کر ہونی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز مدینہ منورہ سے باہر نکل کر پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ بڑے شہر ہیں اور کسی ایک جگہ ساری آبادی کا جمع ہونا مشکل ہے، تو اس لیے مسجدوں میں بھی عید کی نماز کی جا سکتی ہے. تو عید کی نماز جو ہے پہلے 2 رکعت ہوگی، پھر اس کے بعد خطبہ ہے. اس خطبے کو سننا واجب ہے، اس کے سنے بغیر واپس نہیں جانا چاہیے. اور پھر جو ہے عید کی نماز کے بعد مبارکباد دینا ایک دوسرے کو، یہ درست ہے. البتہ گلے ملنا اور بار بار ملنا اور ان لوگوں سے بھی ملنا جن کے ساتھ ابھی اس سے پہلے مصافحہ ہو چکا ہے، یہ ایک لا حاصل اور بے فائدہ عمل ہے. یعنی ملنے والا خود بھی اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک یعنی ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو بنتا نہیں ہے. ہاں، جس کو دیر بعد ملے ہیں، عید کے دن واقعتاً ملاقات آج ہو رہی ہے، تو اس سے گلے ملنے میں حرج نہیں ہے. عید کی جو ہے وہ مبارکباد بھی
دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ جب عید کی نماز واپس پڑھ کر لوٹا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے فرمایا کرتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ آج کے دن کے اعمال آپ سے قبول فرمائے، ہمارے بھی قبول فرمائے اور آپ کے اعمال بھی قبول فرمائے۔ تو عید الاضحیٰ والے دن جو ہے جب ایک جگہ شہر میں عید کی نماز ہو جائے تو پورے شہر کی پوری بستی کی قربانیاں جائز ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی حصہ دار نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی اور کچھ حصہ داروں نے عید کی نماز جلدی پڑھ لی ہے تو وہ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس حصہ دار کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کے دن کے جو ہے وہ چند اعمال ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ایک مسئلہ رہ گیا کہ عید والے دن عید کی نماز سے پہلے مسجد میں پہلے بھی اور بعد میں بھی مسجد میں نفل پڑھنے نہیں ہیں، یعنی اس دن اشراق اور چاشت کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اشراق کی نماز تو بالکل نہیں پڑھی جائے گی، نہ مسجد میں نہ گھر میں، البتہ چاشت جو ہے وہ گھر میں عید کے بعد نفل گھر میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا لا اله الا الله يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله يا ارحم الراحمين۔ اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا، اللهم انا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم